السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری۔ آج کی کہانی اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے لیے ایک اہم کردار نبھایا۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو عقیدہ دکھایا، بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ سارے ملکوں کے حکمران ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اب سے ہزاروں سال پہلے نمرود کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل مندی سے نوازا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی عقل مندی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اس وقت کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی پتھر تراشتے اور بت بناتے تھے۔ ان کے والد بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ انہی بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن میں ان بتوں کو دیکھتے تو حیرت میں پڑ جاتے اور کبھی کبھی تو ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگتے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بتوں کو عبادت گاہ میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ لوگ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن جب ان کے والد نمرود کا بت بنا رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ لوگ ان کھلونوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی زیادہ علم کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کے دل میں بتوں کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ اس وقت 16 سال کے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ وہ غصے میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تلاش میں گھر چھوڑ کر چلے گئے اور ایک بڑے پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں ایک خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ اللہ ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ اللہ ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا اور دن ہو گیا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے اور چمکدار، مگر شام ہوتے ہی وہ بھی غائب ہو گیا۔ تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ سب اللہ نہیں بلکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ انہوں نے گھر آ کر اپنے والد کو بتایا اور فرمایا کہ آپ بھی توبہ کر لیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر وہ بہت غصہ ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر لوگ ان کی بات نہ مانتے اور انہیں برا بھلا کہتے۔ ایک دن سلطنت کے تمام لوگ اپنی عید منانے بادشاہ نمرود کے دربار چلے گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا کر آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ سب دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہی سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور انہوں نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ سب بت آپ نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا تو یہیں پر موجود ہے اور کلہاڑا بھی اسی کے پاس ہے، تو اسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو وہ بولے کہ یہ تو بول نہیں سکتا، یہ کیسے بتائے گا؟ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ سب جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، پھر بھی تم ان کو خدا مانتے ہو۔ کچھ لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان گئے اور مسلمان ہو گئے، مگر بت پرست غصے میں آ گئے۔ انہوں نے یہ سب بادشاہ نمرود کو بتا دیا۔
نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بہت دن تک آگ جلائی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا پیغمبر خدا، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا پوچھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں میرے اللہ کی رضا ہے میں بھی خوش ہوں۔ وہ آگ میں چلے گئے اور باہر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اپنے خداؤں کو توڑنے والے کا انجام دیکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جنت کے ایک باغ میں بدل دیا۔ لوگوں کو لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر جل رہے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آگ ہی نظر آتی تھی۔ جب آگ ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک ہیں اور وہ باہر آ گئے۔ کچھ لوگوں کو ان کی بات سچ لگی اور وہ خاموش ہو گئے، مگر بت پرست ابھی بھی اپنی بت پرستی پر ڈٹے رہے۔ For more Islamic videos, subscribe the BB Kids and press the bell icon.